خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور محبت بھرے نام میں گواہی ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام ناظرین کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر رضوان روبن بٹی ہے اور میرا تعلق عیسیٰ نگری کراچی سے ہے۔ خدا باپ کا شکر گزار ہوں کہ وہ ایسے موقع فراہم کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ مل کر ہم خدا کے کلام کو سیکھ سکیں، سکھا سکیں اور خدا کے کلام کے وسیلے سے ہم اپنی برکات کو حاصل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں خدا کے بندہ جناب پاسٹر سرفراز ولیم صاحب کا اور ان کی ساری ٹیم کا، جو ایسے خوبصورت موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم مل کر ٹیلی ویژن کے ذریعہ سے خدا کے کلام کی برکتوں کو حاصل کر سکیں۔ میرے عزیزو، پیغام الہی آپ کے لیے روز نئے نئے مضمون لے کر آتا ہے، اور آج خدا کے کلام میں سے میں ایک سادہ سے مضمون پر آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں، ایمان کے تعلق سے، کہ ایمان کیا ہے، ایک مسیحی کا ایمان کیسا ہونا چاہیے، اور ایک مسیحی ایماندار کا دوسروں کے نزدیک کیا رویہ ہونا چاہیے۔ آئیے میرے ساتھ کتاب مقدس کو کھول لیں۔ نئے عہد نامہ میں سے ہے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اور اس کا 8واں باب ہے، اور 5ویں آیت سے لے کر 13ویں آیت کے آخر تک میں آپ کے سامنے ایک واقعہ قلم بند ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اور جب وہ کفر نحوم میں داخل ہوا تو ایک صوبہ دار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا، اے خداوند، میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے۔ اس نے اس سے کہا، میں آ کر اس کو شفا دوں گا۔ صوبہ دار نے جواب میں کہا، اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا، کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں، اور جب ایک سے کہتا ہوں کہ جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہتا ہوں آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے جواب میں سن کر تعجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ بتھیرے پورب اور پشچم سے آ کر ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے، مگر بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ اور یسوع نے صوبہ دار سے کہا، جا، جیسا تو نے اعتقاد کیا ہے تیرے لیے ویسا ہی ہوا، اور اسی گھڑی خادم نے شفا پائی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، آج ہم تھوڑی دیر کے لیے خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے اس واقعے پر غور کرنے والے ہوں گے۔ جب خداوند یسوع مسیح اس روئے زمین پر موجود تھے تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ جگہ جگہ جا کر لوگوں کو جو ہے خدا کی باتوں کی تعلیمات دیتے تھے، خدا کے کلام کے بارے میں بتاتے تھے، توبہ کی منادی کی جاتی تھی، اور اس منادی کے ساتھ ساتھ ایک کام اور بھی تھا جو یسوع مسیح اپنی زمینی زندگی میں کرتے تھے، وہ تھے بیماروں کو شفا دینا۔ شفا کی قدرت جو ہے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ظاہر ہوتی تھی، لوگ اپنی بیماریوں سے رہائی پاتے تھے، چھٹکارا پاتے تھے، اور خداوند کے آگے اپنے بیماروں کو لے کر آتے تھے۔ یہ قصہ اس وقت کا ہے جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو تعلیم دے رہے تھے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ متی کی انجیل 5واں، 6واں اور 7واں ابواب جو ہے وہ پہاڑی وائز کہلاتا ہے، یعنی پہاڑ پر بیٹھ کر یسوع مسیح نے شاگردوں کو اور
اس کے پیچھے چلنے والے لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے کس طرح سے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ اور پہاڑی واز ایک ایسا مضمون ہے بائبل مقدس میں سے جس میں ایماندار کی زندگی کے تعلق سے کئی ایسی باتیں کی گئی ہیں کہ اسے اس دنیا میں رہتے ہوئے کیسے جو ہے وہ زندگی بسر کرنی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ اس وقت رونما ہوا جب خداوند یسوع مسیح تعلیم دے کر پہاڑ پر سے اترا۔ اگر آپ 8ویں باب کی پہلی آیت سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے، اور ایک بڑی بھیڑ جو تھی لوگوں کی وہ یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے تھی، اور معجزات جو ہیں وہ رونما ہو رہے تھے۔ اسی دوران جب وہ کفرنہوم میں داخل ہوتا ہے تو یہ قصہ جو آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے یہ رونما ہوتا ہے۔ ایک صوبے دار یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، اور وہ اپنے لیے یسوع مسیح کے پاس نہیں آتا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ اپنے ایک خادم کے لیے، اپنے ایک نوکر کے لیے یسوع مسیح کے پاس آیا۔ اور اس حوالے میں جو میرے اور آپ کے لیے مرکزی آیت ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہم آج ایمان کے تعلق سے بات کریں گے، مرکزی آیت جو ہے وہ 10ویں آیت ہوگی، جہاں پر لکھا ہوا ہے یسوع نے جواب میں جو ہے اسے بتایا، پیچھے آنے والوں کو جو ہے تعجب کیا اور بتایا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں ایسا ایمان جو ہے میں نے اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ پوری بنی اسرائیل جو ہے، جو لوگ اس کے پیچھے موجود تھے، یسوع مسیح ان سب سے مخاطب تھا، اس قوم سے مخاطب تھا، پیچھے آنے والی بھیڑ سے مخاطب تھا، اور اس صوبہ دار کے ایمان کی تعریف کی جا رہی تھی کہ جیسا ایمان اس صوبہ دار نے رکھا ہے، جس ایمان کے ساتھ یہ یسوع کے پاس آیا ہے، وہ ایمان پوری اسرائیل میں نہیں پایا جاتا۔ میرے عزیزو، ہم چند باتیں ایمان کے تعلق سے سیکھیں گے۔ ایمان ہے کیا، اور ہم کس ایمان کے ساتھ جو ہے وہ یسوع مسیح کے پاس آئیں۔ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، اندیکھی چیزوں کا یقین کر لینا، اس کی امید کرنا اور اس پر جو ہے ایمان رکھنا، یہی جو ہے ایمان کی تعریف ہے۔ اور جب ہم کسی چیز کو دیکھتے نہیں ہیں، جب ہم کسی چیز کو روبرو نہ دیکھیں اور اس بات پر یقین رکھ لیں، مثال کے طور پر ہم میں سے کسی نے آج تک جو ہے خدا باپ کو نہیں دیکھا، لیکن میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ خدا موجود ہے، وہ ہمارے گھرانوں میں موجود ہے، جہاں کہیں ہم اس کا نام لیتے ہیں وہ وہاں موجود ہوتا ہے اور ہماری زندگیوں میں کثرت سے کام کرتا ہے۔ اسی طرح ہم جس بات پر ایمان لے آئیں وہ ہے کہ ہم اس بات کا یقین کر لیں کہ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو پہلی بات، ایمان کیا ہے؟ ایسی چیزوں کا یقین کرنا جو نظر نہ آئے، اندیکھی چیزوں پر یقین لے آنا۔ دوسری بات کہ کیسا ایمان جو ہے وہ خدا کو پسند ہے، خدا مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے، اور اس کی کیا توقع ہے کہ ایک شخص جو ہے کس طرح سے یسوع مسیح پر ایمان لائے یا کس ایمان کے ساتھ اس کے پاس آئے۔ بائبل مقدس ہمیں اس واقعے میں کئی اسباق جو ہے وہ بتاتی ہے، اور ہم چند باتیں جو ہیں وہ آج اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ کی تھوڑی سی نظر دوڑانا چاہتا ہوں پیچھے بنی اسرائیل قوم کے اوپر۔ اگر ہم بنی اسرائیل قوم کی تاریخ کے اوپر بات کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ خدا کس طرح سے بنی اسرائیل کے اوپر حکومت کرتا تھا، خدا کس طرح جو ہے بنی اسرائیل سے محبت رکھتا ہے، خدا کس طرح انہیں چھڑا کر لے آیا تھا، اور جناب موسیٰ کے وسیلہ سے جو ہے خدا نے ان کو مصریوں کے چنگل سے آزاد کیا اور انہیں وعدہ کیے ہوئے ملک میں
پہنچایا۔ تو بائبل مقدس کی تاریخ، اور اگر ہم پرانے عہد نامہ میں توریت کی کتابیں پڑھیں تو ہمیں بنی اسرائیل کے تعلق سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا ان کے ساتھ کس قدر منسلک تھا۔ خدا کی ایک خواہش تھی کہ وہ خود جو ہے بنی اسرائیل پر حکومت کرے، ان کا کوئی بادشاہ نہ ہو، زمینی بادشاہ نہ ہو، بلکہ خدا خود اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اسرائیل میرا جو ہے وہ پہلوٹھا ہے۔ اور اگر ہم اس واقعے کی بات کریں کہ جب وہ بیابان میں تھے اور کس طرح سے جو ہے خدا ان کے لیے تیار رہتا تھا، بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جب کبھی انہیں دھوپ کی تپش جو ہے وہ ستاتی تھی تو خدا بادل کا ستون بن کر ان کے اوپر چلتا تھا، رہنمائی کرتا تھا، ان کے آگے آگے چلتا تھا۔ اور جب کبھی انہیں بھوک لگتی تھی تو لکھا ہے کہ آسمانی من ان کے لیے مہیا کیا جاتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا اپنی قوم کے ساتھ اس قدر محبت رکھتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کو کوئی تکلیف ہو۔ اس کے باوجود تھوڑا سا آگے بڑھیں تو لکھا ہے جب کبھی انہیں پیاس کی شدت محسوس ہوتی تو چٹان سے ان کے لیے پانی مہیا کیا جاتا تھا۔ اس قدر جو ہے خدا کی محبت اپنے لوگوں کے لیے، اور اس قدر کرامات تھی۔ آخری جو آفت آئی مصریوں پر، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مصریوں کے تمام پہلوٹھے جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے، جبکہ بنی اسرائیل کا کوئی بھی پہلوٹھا جو ہے وہ ہلاک نہیں ہوا تھا، سب بچا لیے گئے تھے۔ خدا نے ان سب کو بخش دیا تھا اور انہیں وہاں سے آزاد کیا تھا۔ ان کاموں کے ساتھ، اس قدرت کے ساتھ جو ہے بنی اسرائیل قوم نسل در نسل جو ہے وہ اپنے بچوں کو خدا کے کلام کی اور خدا کی باتوں کی، خدا کی قدرت کی کہانیاں، خدا کی قدرت کے واقعات جو ہے وہ بتاتی تھی کہ خدا کس طرح جو ہے وہ انہیں ملک مصر سے نکال کر لے آیا تھا۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود جس واقعے پر میں آپ کی نظر دوڑانا چاہتا ہوں، خدا اپنے کلام میں یسوع مسیح کے وسیلے سے فرماتا ہے کہ یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا، حیران ہوا، اس نے تعجب کا اظہار کیا اور پیچھے آنے والے یعنی بنی اسرائیلیوں سے، جو بھیڑ پیچھے آ رہی تھی، ان تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ پوری اسرائیل میں نے ایسا ایمان نہیں پایا ہے جو اس صوبیدار کے اندر ایمان کی کوالٹی ہے، جس بات کا اس نے یقین رکھ لیا ہے، جس ایمان کے ساتھ یہ میرے پاس آیا ہے، جس ایمان کے ساتھ یہ جو ہے شفا پانا چاہتا ہے، ایسا ایمان اسرائیل میں بھی موجود نہیں ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے پاس ایمان لانے والے کو، خدا کے پاس آنے والے کو اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ خدا اس کی زندگی میں ہر وہ کام کر سکتا ہے جس کا اسے یقین نہیں ہے، ہر وہ کام جو ہے اس کی زندگی میں ہو سکتا ہے جسے انسان سمجھتا ہے کہ نہیں ہوگا، جسے انسانی عقل تسلیم نہیں کرتی، جسے انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہوگا، خدا کی قدرت وہ کام بھی کر سکتی ہے، بشرطے کہ ہم اس ایمان کے ساتھ، ایمان کی خوبی کے ساتھ یسوع مسیح کے پاس آئیں۔ اس صوبیدار کے ایمان میں یہ کوالٹی تھی، اس صوبیدار کے ایمان میں یہ قدرت تھی، اس صوبیدار کے ایمان میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ اپنی شفا کو اور اپنی برکت کو، اپنے خادم کی برکت کو خداوند کی حضوری سے لے کر گیا۔ میرے عزیزو، کہیں مت جائیے گا، اور ہم آتے ہیں ایک بریک کے بعد اور دیکھیں گے کہ اس صوبیدار کے ایمان میں کیا کیا کوالٹیز موجود تھیں جس کے باعث وہ اس شفا کو لے کر گیا۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ ویلکم بیک۔ پیغام الہی میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ سب سے بات کر رہا تھا اس صوبیدار کے ایمان کی خوبی کے تعلق سے کہ یسوع مسیح نے اس صوبیدار کے ایمان کی تعریف کی، اور دیکھیں کہ وہ کس خوبی کے ساتھ جو ہے، کس ایمان کے ساتھ جو ہے وہ یسوع مسیح کے پاس آیا اور برکت لے کر گیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جب کبھی خدا کے پاس آئیں تو شک کے ساتھ نہ آئیں،
کہ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، میرا کام ہوگا یا نہیں ہوگا، بلکہ اس بات پر ایمان رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنی پوری قدرت کے ساتھ آپ کی زندگی میں موجود ہے۔ اس صوبے دار نے کچھ نہیں سوچا، اور میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں، پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ لکھا ہے بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اگر ہم کوالٹی اور ایمان کی خوبی کے ساتھ جو ہے خداوند کے حضور میں نہیں آتے تو ہم کبھی بھی خداوند کے حضور مقبول نہیں ہو سکتے۔ میں تیسری اور آخری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایماندار کا رویہ جو ہے، اگر جو یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں، وہ اس بات پر تو ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح موجود ہے، اس سے دعا مانگتے ہیں، دعاؤں کا جواب ملتا ہے، اور پھر ایمان کی خوبی کے ساتھ بھی آتے ہیں، خداوند ان کی زندگی میں کام کرتا ہے، لیکن ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایک ایماندار کا دوسروں کے نزدیک کیا رویہ ہونا چاہیے؟ یہ بات بھی ہم اسی حوالے میں، اسی واقعے میں دیکھیں گے۔ دیکھیں یہ صوبیدار جو ہے ہمیں بہت کچھ سکھا رہا ہے، اور اس نے بتایا کہ جب آپ ایماندار ہیں تو آپ کا دوسروں کے لیے کیا رویہ ہونا چاہیے۔ میں ذرا پڑھنا چاہتا ہوں بائبل مقدس میں سے اس کی 6 آیت کو۔ لکھا ہے، اے خداوند میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، اور پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ یسوع مسیح کے پاس آیا ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں آیا بلکہ کسی دوسرے کے لیے آیا ہے۔ پھر درخواست کرتا ہے، اس کا رویہ جو ہے یسوع مسیح کے سامنے ایک درخواست گزار کی مانند ہے، اور وہ بھی اپنی ضرورت کے لیے نہیں بلکہ دوسرے کی ضرورت کے لیے۔ تو وہ لوگ جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، ہم یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں، ہم کلیسیا کا حصہ ہیں، کلیسیا کے اہم رکن ہیں، ہم عہدے دار ہیں، تو ذرا دیکھیں کہ یسوع مسیح کے پاس جب ہم کسی کو لاتے ہیں، یا یسوع مسیح کے پاس جب ہم کسی کے لیے آتے ہیں، تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ آج کل تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات باقی ہی نہیں رہی کہ ہم کسی دوسرے کے لیے یسوع کے پاس جائیں، بلکہ ہم اپنے لیے جاتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ اپنی درخواستیں خداوند کے حضور میں رکھیں، انہیں کا جواب ملے اور ہم واپس آ جائیں۔ لیکن یہاں پر معاملہ جو ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ ایک صوبے دار اپنی اتھارٹی کے باوجود، اس صوبے دار کے اندر کئی ساری کوالٹیز موجود تھی۔ لکھا ہے کہ اس کے متحد لوگ تھے، نوکر تھے۔ آگے چل کر جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ یسوع مسیح کو اگزامپل دیتا ہے کہ میرے جو ہے اختیار میں بھی لوگ ہیں، میں جب ایک سے کہتا ہوں آ تو وہ آتا ہے، جب دوسرے سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اختیار والا شخص تھا، اس کے پاس روپیہ پیسہ تھا، لیکن اس کے باوجود اسے کہیں سے اس بات کا پتہ چلا تھا کہ یسوع مسیح ہی میرے خادم کو جو ہے وہ شفا دے سکتا، یسوع مسیح ہی اس فالج کے مارے مریض پر جو ہے وہ ترس کھا سکتا ہے، اور اسی کی قدرت جو ہے وہ شفا دینے پر قادر ہے۔ وہ یسوع کے پاس آیا، اور دوسری خوبی اس کے اندر نظر آتی ہے کہ وہ اس کی تکلیف کو محسوس کر رہا تھا۔ ایک تو شفایت لے کر آیا ہے کسی دوسرے کی، پھر نہ صرف شفایت کر رہا ہے بلکہ وہ اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہے، اسے اس بات کا درد ہے، اسے اس بات کی محبت ہے، اس سے محبت ہے کہ میرا خادم جو ہے وہ شفا پا جائے۔ لکھا ہے کہ وہ یسوع سے کہتا ہے خداوند وہ نہایت تکلیف میں ہے، گویا یوں کہہ لیجئے کہ اس سے اپنے خادم کی تکلیف دیکھی نہیں جا سکتی تھی، تو وہ یسوع کے پاس آنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ میں اپنے اس خادم کے لیے یسوع کے پاس جاؤں گا تاکہ یہ شفا پا جائے۔ میرے عزیزو، یہی وہ ایماندار کا رویہ ہے جو آج اس پیغام الہی کے ذریعے سے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ بینگ
یسوع مسیح کے فالوور اور ایماندار ہوتے ہوئے ہمارا دوسروں کے نزدیک کیا رویہ ہے؟ کیا جو اتنے سارے لوگ ہمارے ارد گرد ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے عزیز رشتہ دار ہیں، ہماری گلی کے لوگ ہیں، ہمارے آس پاس کتنے ایسے لوگ ہیں جو اب تک یسوع مسیح کی انجیل سے غافل ہیں، جو اب تک یسوع مسیح پر ایمان نہیں لا رہے، جنہیں اب تک یسوع مسیح کی قدرت کا علم نہیں ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کے سپرد یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ایمان سے یسوع کے پاس ان کے لیے آئیں تاکہ ان کی زندگی میں کام ہو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان کی تکلیف محسوس نہیں کریں گے تو آپ کا رویہ ان کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا کون سا جو ہے شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں شفا پا جاؤں، میں ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاؤں اور میرا بھائی یا بہن جو ہے وہ خدا سے دور ہی گناہ میں ہی زندگی گزارتا رہے؟ نہیں 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 نہیں، ایک ایماندار کا رویہ اس کے برعکس ہے۔ جیسے وہ اپنے خادم کے لیے تڑپ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا خادم شفا پا جائے، اپنی بیماری سے رہائی پا جائے، تو اس وقت اس دنیا میں بہت سارے ہمارے عزیزوں کو گناہ کی بیماری سے رہائی کی ضرورت ہے، اور وہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے ایمان کے بدولت ہی یسوع مسیح کے پاس آ سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم ان کے لیے یسوع مسیح کے پاس آئیں، ان کے لیے شفاعت کریں، ان کے لیے دعا کریں، اور خداوند ضرور جو ہے وہ ان کی زندگی میں کام کرے گا، ان کے لیے نجات کے دروازے کھولے گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے تو ایمان لا اور تیرا گھرانہ بھی جو ہے وہ نجات پائے گا۔ تو ہمارے بہت سارے عزیز ہیں جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جنہیں اس بات کی شدت سے ضرورت ہے کہ کوئی ان کے پاس آئے، کوئی ان کی شفاعت کرے، کوئی ان کی مدد کرے کہ یسوع کے پاس وہ چلے جائیں۔ تو میرے عزیزوں، میرا اور آپ کا رویہ اپنے گھرانے کے نزدیک، اپنے دوستوں کے نزدیک ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ان کے لیے یسوع کے پاس جائیں۔ جب ہم ان کے لیے یسوع کے پاس جائیں گے تو ایک تو ہماری محبت جو ہے اس کا اظہار ہوگا کہ ہم ان سے کس قدر پیار کرتے ہیں، اور دوسرا وہ بھی میرے اور آپ کے ساتھ مل کر خدا کی اس عظیم بادشاہی میں شامل ہوں گے جس کا خدا نے اپنے پیروکاروں کے لیے وعدہ کیا ہے۔ اور یسوع مسیح آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے۔ اس نے جس طرح اس صوبیدار کی زندگی میں کام کیا تھا وہ آج میری اور آپ کی زندگی میں بھی کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس وقت لکھا ہے کہ اس خادم نے کہا کہ تو صرف زبان سے ہی کہہ دے تو میرا خادم جو ہے وہ شفا پا جائے گا۔ صوبیدار کی اس بات پر یسوع مسیح جو ہے وہ بھیڑ سے مخاطب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایسا ایمان رکھنا چاہیے تم لوگوں کو، ایسا جو ہے ایمان لے کر میرے پاس آنا چاہیے تھا۔ اور وہ کہتا ہے یسوع مسیح کو کہ میں تیرے پاس جو ہے یہاں سے کٹ کرنا، یار رک گیا ہوں، ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہاں سے کٹ کر دینا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ خداوند میرے مالک کو جو ہے نہیں، یہ 1-2 منٹ بیچ میں سے کاٹنے ہیں، سوری۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ شفا پانے کے لیے جو ہے اس طرح کا ایمان جو ہے آپ کو لے کر آنا ہے، اور ایسے ایمان کے ساتھ جو ہے وہ یسوع مسیح کے پاس آنا ہے۔ تو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جیسے ہی وہ صوبیدار اس بات پر یقین رکھتا ہے تو یسوع مسیح اسے جواب دیتے ہیں کہ جا، جیسا تو نے اعتقاد کیا ہے، جیسا تو نے ایمان رکھا ہے، جیسا تیرے اعتقاد میں تھا ویسا ہی تیرے لیے ہوا ہے۔ اور آخری آیت میں لکھا ہے کہ اسی گھڑی اس خادم نے شفا پائی۔
یہی ہے خداوند یسوع مسیح کی قدرت، یہی ہے میرے اور آپ کے ایمان کی طاقت۔ جب ہم ایمان کے ساتھ یسوع مسیح کے پاس آئیں گے تو خداوند ہمارے وسیلے سے دوسروں کی زندگی میں بھی کام کرے گا۔ خداوند میرے اور آپ کے وسیلے سے کلیسیا میں کام کرے گا۔ خداوند میرے اور آپ کے وسیلے ہمارے گھرانے میں کام کرے گا۔ خداوند میرے اور آپ کے وسیلے جو ہے وہ بیماروں کی رہائی کے لیے، گناہوں کی نجات کے لیے کام کرے گا۔ لہٰذا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کے پاس آئیے اور اس ایمان کے ساتھ آئیں کہ خداوند اس ایمان کو میری اور آپ کی زندگی کے وسیلے سے دوسروں کے لیے، کلیسیا کے لیے، مسیح کے بدن کے لیے ترقی کا باعث بنائے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج جب آپ اپنے لیے دعا کریں، آج جب آپ اس میسج کو سن رہے ہیں تو ضرور اپنے ایمان کو چیک کیجئے، ضرور ذرا اپنے ایمان پر نظر کیجئے کہ آج تک میں کیسے ایمان کے ساتھ یسوع کے پاس آیا تھا، اور ضرور اپنا تجزیہ کیجئے اور ذرا دیکھیے کہ کیا میرا ایمان ایسا ہے کہ یسوع مسیح اس کی تعریف کرے۔ کیا میرا ایمان بھی ایسا ہو سکتا ہے صوبے دار کی طرح کہ یسوع کہے کہ میں نے ایسا ایمان کہیں بھی نہیں پایا؟ تو مجھے اور آپ کو اس ایمان کے ساتھ یسوع مسیح کے پاس آنا ہے۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے مطابق خدا پر ایمان رکھنے کی اور ایمان کی خوبیاں ظاہر کرنے کی، ایماندار کے رویے ظاہر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند ہم سب کو برکت دے۔ آئیے ایک دعا مانگیں۔ قدوس قدوس زندہ جلالی خدا، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں خداوند، آج اس وقت کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخشا ہے، اور جتنے لوگ خداوند گواہی ٹیلی ویژن کے ذریعے سے تیرے کلام کو سن رہے ہیں اور ایمان پر قائم ہیں، جنہوں نے تیرے کلام کو سنا ہے خداوند اور آج تک ایمان کو استعمال نہیں کیا، میں چاہتا ہوں تیرا یہ کلام ان کی زندگیوں میں آج کثرت سے کام کرے، 30، 60، 100 گنا پھل لانے والا ہو۔ خداوند چاہتے ہیں کہ ہم سبوں کو اپنے کلام کے مطابق ایسا ایمان رکھنے کی توفیق دے جس پر کوئی غالب نہ آ سکے۔ خداوند ایسا ایمان لائیں کہ ہماری زندگیوں میں کام ہو، ہمارے گھرانوں میں کام ہو۔ خداوند تیری حضوری میں منت کرتے ہیں تیرے بندہ پاسٹر سرفراز ولیم کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، گواہی ٹیلی ویژن کی تمام ٹیم کے لیے تیرے حضوری سے برکت اور سلامتی کی دعا چاہتے ہیں۔ یہ ٹیلی ویژن دنیا کے کونے کونے تک تیرے کلام کی پرچار کرنے والا ہو، اور بہت سارے لوگ خداوند اپنے گھروں میں بیٹھے اس ٹیلی ویژن کے ذریعے سے جب تیرے کلام کو سنیں تو برکت میں شامل ہوں، تیری نجات میں شامل ہوں، تیری قدرت میں شامل ہوں اور تجھ میں بڑھتے چلے جائیں۔ یسوع مسیح کے نام سے باپ یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔